BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالے گئے، لیکن کشمیر کے تنازع میں بیوہ ہونے والی خواتین کے لیے کیا انتخابات کوئی معنی رکھتے ہیں؟ ہانگ کانگ میں جاری مظاہروں کے رہنماؤں نے دھرنے ختم کرنے کی اپیل اور خود کو حکام کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. اور پاکستان کے نامور ڈرامہ نگار اور اداکار انور مقصود نے بھی دیکھا دیکھی دھرنا سٹیج کیا ہے، لیکن کیوں؟ نہیں، میں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے، جس میں کافی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا. اس موقع پر پولنگ اسٹیشنوں کے باہر لمبی قطاریں نظر آئیں، جن میں خواتین کی بھی بڑی تعداد نے حصہ لیا. ریاست میں سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے تھے. انتخابات کا آخری مرحلہ 20 دسمبر کو ہوگا. کشمیر کے تنازع میں ہزاروں خواتین بیوہ ہوئی ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد حالات سے متاثر ہوئی ہے. اسی پس منظر میں BBC کی شالو یادو نے کشمیر کی وادی میں 2 ایسی بیوہ خواتین سے بات کی ہے جن کا تعلق تنازع کے مختلف فریقوں سے ہے. کشمیر، جس پر پاکستان اور ہندوستان دونوں دعویٰ کرتے ہیں، یہ دنیا کے ان خطوں میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ فوجیں موجود ہیں. حالیہ برسوں میں گو کشیدگی میں کمی آئی ہے، لیکن ان دہائیوں میں ہونے والے تشدد کا سایہ بہت سی زندگیوں پر آج بھی قائم ہے. گلشن اختر کے شوہر عبدالحمید انڈیا کی فوج میں سپاہی تھے. وہ 2007 میں شدت پسندوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گئے. بہت فخر ہوتا ہے. اچھا، دیش کے لیے اس نے قربانی دی ہے، دیش کے لیے جان دی ہے. دیکھو نا، جس جگہ میں فوج ہے ادھر ہر جگہ میں اچھی بات ہے، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. سب کچھ یہ فوج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر آرمی نہیں ہوتی یہاں تک، آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا کشمیر میں، بہت حالات خراب ہو جاتے. وادی کے ایک دوسرے کونے میں ایک اور بیوہ کا بھی ایسا ہی دکھ ہے، لیکن ان کے دکھ کا اعتراف نہیں کیا جاتا. رفیقہ کے شوہر غلام نبی ایک شدت پسند تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں تربیت حاصل کی. وہ 1993 میں انڈیا کی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے. میں ان کی موت کو کسی قربانی سے کم نہیں سمجھتی. انہوں نے ایک مقصد کے لیے جان دی. فوجیوں کی بیواؤں کو حکومت کی طرف سے ہر طرح کی مدد دی جاتی ہے، لیکن میری جیسی بیواؤں سے معاشرہ صرف نفرت کرتا ہے. لیکن رفیقہ اپنے غم میں تنہا نہیں، جیسا کہ ان کا خیال ہے. فوجی کی بیوہ گلشن کا کہنا ہے کہ لڑائی میں سب کا نقصان ہوتا ہے، چاہے کوئی کسی بھی طرف ہو. ادھر سے ہم ودوا ہو رہے ہیں، ادھر سے وہ ودوا ہو رہے ہیں، ادھر سے ہمارے یتیم، ادھر سے ان کے یتیم. ایک اس وقت کتنے کشمیر کے اندر کتنے شہید ہو گئے، چاہے فوج کر چاہے جو بھی کر، سیول کر ملٹنٹ کر. ان دونوں خواتین کے لیے آج کل جاری انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات کوئی معنی نہیں رکھتے. رفیقہ ووٹ ڈالتی نہیں اور گلشن کا خیال ہے کہ ان کے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کشمیر میں الیکشن آتے جاتے ہیں اور زندگی بھی چلتی رہتی ہے، لیکن ان بیواؤں کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی تو اسی دن رک گئی تھی جب ان کے شوہر ہلاک ہوئے تھے. شالو یادو، BBC، جموں کشمیر. اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کشمیر یونیورسٹی کی پروفیسر حمیدہ نعیم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کے تجربے میں کشمیر میں تنازع کی وجہ سے خواتین کی زندگیاں کس طرح بدلی ہیں. جو بھی اس کا سب سے زیادہ اثر ہوا کانفلکٹ کا، وہ سب سے زیادہ بچوں پر اور خواتین پر پڑا. اور ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس کم سے کم 10,000 سے زیادہ بیوائیں ہیں اور 8,000 کے قریب کل ملا کے یہ ہاف وڈوز ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری ہزاروں خواتین ایسی ہیں جن کے گھر بالکل اجڑ گئے، جن کے گھر بالکل مسمار کیے گئے ڈیورنگ ملٹری آپریشنز. عورت کے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے ایک ڈگنیٹی اور ایک پرائیویسی. وہ پرائیویسی ختم ہوئی، اس کو رہنے کی جگہ نہیں ملی، وہ راستے پہ آئی، وہ اسٹریٹ پہ آئی، تو اس کو گھر گھر کے ٹھوکریں کھانی پڑی. لیکن اس سب کے باوجود اس کو پھر سے اسی سسٹم کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں جو سسٹم ذمہ دار ہے اس کی زندگی کو تاراج کرنے کا. آپ نے سسٹم کی بات کی،
عورتیں یا تو خود تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں، ریپ یا قتل ہوتی ہیں، یا پھر بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے پیارے ہلاک ہو جاتے ہیں. ایسی خواتین کی مدد کے لیے کوئی اسکیم ہے، کوئی سسٹم ہے، حکومتی رسپانس ہے کوئی؟ آج تک تو ایسا کوئی سامنے نہیں آیا. یہ تو بہت ہزاروں کروڑوں روپے باقی چیزوں پر، پبلسٹی پہ خرچ کرتے ہیں، پروپیگنڈا پر خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ جو وکٹمز آف وائلنس ہے، مطلب عورتیں، بچے، بیوائیں، ریپ وکٹمز، مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں کنن پوش پورا کا اس سال اگلے لاسٹ ایئر سے یہ پھر سے یہاں کئی تنظیموں نے اس کو پھر سے ابھارا تھا اس مسئلے کو، لیکن پھر سے وہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. گورنمنٹ نے آج تک کوئی کمپنسیشن نہیں دیا. تو کسی ایک انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے کی بات ہی نہیں جو ان کی داد رس کرے. جی ظاہر ہے فوجی کی بیوہ کو پینشن ملتی ہے، شاید مزید امداد بھی ملے، لیکن ایک عام آدمی یا عسکریت پسند کی بیوہ کا کیا؟ اچھا، لاسٹ ٹائم انہوں نے 2000 کے بعد ایک ریہیبلیٹیشن ایک بنایا تھا سینٹر، تو اس کے تحت وہ بیسیکلی ہیلپ کرتے تھے ان لوگوں کو جو ملیٹنٹ کی وائلنس سے مرتے تھے. مطلب کوئی بندہ جس کی وائف پیچھے رہتی ہے لیکن اس کو ملیٹنٹ نے مارا تو اس کو کچھ امدادیں دیتے تھے، 1 لاکھ کے قریب دیتے تھے. لیکن اس میں بھی انہوں نے ڈسکرمنیشن کی، سلیکٹیولی جو یہ سو کال سیکیورٹی فورسز کی وائلنس سے ان کے گن سے مرے ان کی بیواؤں کو کچھ نہیں ملا آج تک. یہ ڈیفرنشیٹ انہوں نے اسی وقت کیا. یہ مطلب 10-15 سال پہلے یہ ریہیبلیٹیشن ایک کمیشن بنا تھا جن کو یہ دیکھنا تھا کہ کون سی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. کشمیر یونیورسٹی کی پروفیسر حمیدہ نعیم، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے. ایس ایم یوسف سری نگر سے لکھتے ہیں، انڈیا عالمی برادری کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کشمیر انڈیا کے ساتھ ہے، لیکن یہ سب کچھ عالمی برادری کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. غلام ظہیر لکھتے ہیں، موجودہ صورتحال میں میرے کچھ کشمیری دوستوں کی رائے یہ ہے کہ کشمیر کو خود مختار ریاست کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اور قیصر کیانی کویت سے لکھتے ہیں، الیکشن کوئی اہمیت نہیں رکھتے، چاہے وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہوں یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں. آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں. ہانگ کانگ میں 2 مہینوں سے جاری احتجاج کے بانیوں نے آج ایک پریس کانفرنس میں مہم ختم کرنے کی اپیل کی ہے اور بدھ کے روز خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن اس اعلان سے جمہوریت پسندوں کی مہم پر کیا اثر پڑے گا؟ قندیل شام کی رپورٹ. ہانگ کانگ میں مظاہروں کا سلسلہ اب شاید رکنے کو ہے. اس کی وجہ یہ کہ تحریک کے سرکردہ لوگوں نے ایک بار پھر مظاہروں کو روکنے کی کال دی ہے. احتجاجیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پسپائی اختیار کریں. تحریک کی حفاظت کے لیے، امن اور محبت کی ہماری اصل نیت کی خاطر ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ہم طالب علموں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ پسپا ہو جائیں، اس تحریک کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے اور اس تحریک کو بدلنے اور اس کے جذبے کو بڑھانے کے لیے. آکیوپائی سینٹرل اب یہ ارادہ رکھتی ہے کہ عوامی مباحثوں اور جمہوری گروپوں کو فنڈ کر کے اپنا مشن جاری رکھا جائے. لیکن کئی مظاہرین احتجاج روکنے پر آمادہ نہیں اور انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. لیکن کیا اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ اس احتجاج نے دنیا بھر میں اور ہانگ کانگ کے کرتا دھرتاؤں کو یہ پیغام بہرحال بھیج دیا ہے کہ ہانگ کانگ کے لوگوں میں جمہوری اصلاحات کی بھوک پائی جاتی ہے. بیجنگ کو علم ہے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو شاید اسے ہانگ کانگ کی پوری نسل سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ اب آگے کیا ہوگا. قندیل شام، BBC نیوز. افریقی ملک کینیا کے شہر منڈیرا میں حکام کا کہنا ہے کہ صومالیہ کی شدت پسند تنظیم الشباب نے کم از کم 36 غیر مسلم کارکنوں کو ہلاک کر دیا ہے. حملہ آوروں نے پہلے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو علیحدہ کیا اور پھر مسیحیوں کو گولی مار دی. لبنانی فوج کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ایک بیوی اور بیٹے کو شام کی سرحد کے قریب حراست میں لے لیا ہے. 10 دن قبل یہ دونوں، جن کا نام نہیں بتایا گیا، لبنان میں داخل ہوئے تھے. بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے ایک برطانوی صحافی کو سن 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ میں مرنے والوں کے سرکاری اعداد و شمار پر سوال اٹھانے پر توہین عدالت کا مجرم قرار دیا ہے. صحافی ڈیوڈ برگمن نے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں ہلاکتوں کی سرکاری تعداد پر اپنے ایک بلاگ میں سوال اٹھایا تھا. ایک اہم سائنسی تحقیق کے مطابق ایڈز کا HIV وائرس پہلے سے کم مہلک اور کم متعدی ہوتا جا رہا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے کی جانے والی اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ HIV کے انفیکشن کو اب ایڈز پیدا کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے.
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर इस वक्त कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी जा रही हैं। तंदुरुस्त और तवाना कर्क डगलस की मौत की गलत इत्तला की खबर आप बहुत पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ब्राज़ीलियन शहर रियो डी जनेरो में तैरते हुए क्रिसमस ट्री रोशन करने की तकरीब की तस्वीरी झलकियां भी आप खूब देख रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, पाकिस्तान में धरनों की सियासत से मुतासिर होकर मुमताज़ मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने भी एक धरना स्टेज किया है। और नेपाल के हसीन नज़ारे देखने वाले सयाह मुल्क के बारे में क्या कहते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। पाकिस्तान में टेलीविज़न पर तंज़ मज़ाह के बानियों में से एक माने जाने वाले अनवर मकसूद आजकल मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं। धरना नामी उनका ये स्टेज ड्रामा आइंदा 3 हफ्तों तक इस्लामाबाद के शायकीन को महसूस करेगा। अनवर मकसूद के मुताबिक उनका ये धरना या खुसूसी ड्रामा किसी सियासी जमात या सियासतदान के खिलाफ नहीं है, तो फिर ऐसे में उन्हें धरना देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? यही पूछा नामानिगार नुखबत मलिक ने अनवर मकसूद से खुसूसी गुफ्तगू में। मैं खड़े खड़े थक गया था, तो मैंने कहा बैठते हैं, धरने के लिए बैठना ज़रूरी है, तो बैठ गया मैं। मगर मेरा धरना जो है वो मुख्तलिफ है। मेरी कोई डिमांड नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि जहाँ डिमांड्स शुरू होती हैं वहीं तबाही आती है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और जो धरने वाले डिमांड कर रहे हैं वो उनका हक़ है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। 67 ईयर्स किसी मुल्क के लिए बहुत होते हैं। कहाँ से कहाँ चले जाते हैं मुल्क। हम लोग अभी 47 से आगे नहीं निकले और कसूर हम लोगों का अपना ही है कि हम एक कौम नहीं बन सके। तो अब आप धरना भी देने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप मुल्क के सियासतदानों को, खुसूसन इमरान खान और ताहिर कादरी साहब को या शेख रशीद साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? कादरी साहब को तो मैं कम जानता हूँ, शेख रशीद और इमरान को जानता हूँ। उनके पास ऑलरेडी इतने पैगाम आ रहे हैं ख़वातीन के मेरे पैगाम का क्या असर होगा उन पर। बताइएगा कि मिज़ाह पैदा करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसके लवाज़मात क्या होंगे? आप अगर 3 दफ़ा जॉइंट सेशन देख लें असेंबली का तो मिज़ाह तो पैदा हो गया वहीं। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेंबर इलेक्ट होकर असेंबलीज़ में जाते हैं, ये जो बातें करते हैं, ये तो उससे अच्छा मज़ा तो दुनिया में कहीं नहीं। आजकल जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में टेलीविज़न में, जिस किस्म के शोज़ हो रहे हैं जिनको कॉमेडी शोज़ भी कहा जाता है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? वो क्या है? वो कॉमेडी है, वो सटायर है, वो क्या है? टेलीविज़न पे जो है, जो चीज़ लिखना नहीं चाहिए वो लिखी जा रही है। जो जुमले हम गलियों और बाज़ारों में सुनते थे वो अब अपनी स्क्रीन पर सुन रहे हैं। ये क़यामत की वो निशानी है जो लिखी हुई नहीं है। अनवर मकसूद से नुखबत मलिक ने बात की। अगर आप ये इंटरव्यू या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। जो लोग हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं उनके लिए अब हमने खुसूसी प्लेलिस्ट भी तैयार की है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब नेपाल चलते हैं। नेपाल की मरकज़ी सनत टूरिज़्म है। सयाहत मुल्क की फ़ॉरेन एक्सचेंज का ज़रिया है और अंदरूनी हालात के उतार चढ़ाव के बावजूद 10% की शरह से बढ़ रही है। नेपाल ने 2011 को सयाहत का साल करार दिया था और तब से मुल्क में सयाहों की तादाद 20% बढ़ गई है, लेकिन सयाहत को अब भी चैलेंजेस का सामना है। काठमांडू से सबा एतजाज़ की रिपोर्ट। मंदिरों और महलों से गूंजते साजों और आवाज़ों से भरा शहर है काठमांडू। जैसे कि स्वामिनाथ मंदिर, जहां सदियों से हिंदू और बुद्ध मत मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर इबादत करते हैं।
और प्रेयर व्हील के चक्रों को देखने सयाह यहाँ ढेरों की तादाद में नजर आते हैं। वैसे टूरिस्ट्स में ये मंकी टेम्पल के नाम से भी मकबूल है। वजह साफ जाहिर है, यहाँ आप अनोखे किस्म के नए दोस्त बना सकते हैं। माओइस्ट बगावत के 10 साल मुल्क में टूरिज्म का जो खला पैदा हुआ, अमन और जमहूरियत की बहाली के बाद सबसे पहले उसको भरा जा रहा है। अब यहाँ सफ़र करना पहले से ज़्यादा आसान है और सयाहत के बुनियादी ढांचे में भी बेहतरी आ रही है। लंदन के मशहूर पार्क से मिलता जुलता ये सीक्रेट गार्डन, जहाँ आर्किटेक्चर यूरोपियन है, पौधे जापानी और चाय खालिस इंग्लिश। और ये है दरबार शहर, जो लाहौर के अंदरून शहर से मिलता जुलता है। पुराने बादशाहों के इस दरबार को हुकूमत ने उसकी तारीख बरकरार रखते हुए रेनोवेट किया है। कृष्णा एक टूर गाइड है और उन नेपालियों में से है जिसकी मुआशी और माशरती जिंदगी टूरिज्म की वजह से बेहतर हो रही है। अपने गैर मुल्की क्लाइंट से रवानी से अंग्रेजी बोलता है। कृष्णा ने हमें बताया कि इसने खुद को BBC सुन सुनकर अंग्रेजी सिखाई। अब रोज 7 से 8 हज़ार आसानी से कमा लेता है। पहले सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से सयाहत का शोबा बहुत मुतासिर हुआ था, लेकिन अब मुल्क में अमन होने की वजह से इसमें बेहतरी आ रही है और जनूबी एशियाई मुल्कों से बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं। दुली खेल की द्वारी का रिजॉर्ट, जो कि तिब्बत का गेटवे भी है और हिमालयन चट्टानों को जलवा करने की एक खिड़की भी। यही वो रिजॉर्ट है और यही वो मुकाम है जहां सार्क समिट के दौरान पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। यहाँ का मुकामी स्टाफ बता रहा है कि मूड यहीं से खुशगवार होना शुरू हुआ, जो कि बाद में जाके मुस्कुराहटों और मुसाफों के तबादले तक पहुँचा। इस पुरफ़ज़ा मुकाम में बैठकर इसका तसव्वुर करना मुश्किल नहीं। अपने माजी और सकाफत को इस तरह पेश करके नेपालियों के मुस्तकबिल में उजालों की उम्मीद है। सबा एतजाज, BBC न्यूज़, काठमांडू। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।